حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مال خرچ کرنا۔ حضرت ابو نجرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے ایک کمرہ مہمانوں سے بات چیت کے لیے خالی رکھا ہوا تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس سے مینڈھا لے کر گزرا۔ انہوں نے مینڈھے والے سے پوچھا کہ تم نے یہ مینڈھا کتنے میں خریدا ہے؟ انہوں نے کہا 12 درہم میں۔ میں نے دل میں کہا کاش میرے پاس بھی 12 درہم ہوتے تو میں بھی ایک مینڈھا خرید کر عید پر قربان کرتا اور اپنے بال بچوں کو کھلاتا۔ جب میں ان کے پاس سے کھڑا ہو کر اپنے گھر آیا تو انہوں نے میرے پیچھے ایک تھیلی بھیجی جس میں 50 درہم تھے۔ میں نے ان سے زیادہ برکت والے درہم کبھی نہ دیکھے۔ انہوں نے مجھے وہ درہم ثواب کی نیت سے دیے اور مجھے ان دنوں ان درہموں کی بہت سخت ضرورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال خرچ کرنا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان سے ایک مسکین نے سوال کیا۔ ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی باندھی سے کہا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ باندھی نے ان سے کہا اس روٹی کے علاوہ آپ کی افطاری کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کوئی بات نہیں، تم پھر بھی اسے یہ روٹی دے دو۔ چنانچہ باندھی کہتی ہے کہ میں نے اس مسکین کو وہ روٹی دے دی۔ جب شام ہوئی تو ایک ایسے گھر والے نے یا ایک ایسے آدمی نے جو کہ ہمیں ہدیہ نہیں دیا کرتا تھا، ہمیں ایک پکی ہوئی بکری اور اس کے ساتھ بہت سی روٹیاں ہدیے میں بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے بلا کر فرمایا اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی کی ٹکیا سے بہتر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک مسکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانا مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی سے کہا انگور کا ایک دانہ لے کر اسے دے دو۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یا اس دانے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس دانے میں کتنے ذرے نظر آ رہے ہیں؟ یہ فرما کر انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ ترجمہ سو جو آدمی دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا۔ اپنے ہاتھ سے مسکین کو دینا۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت عمرو لیثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حضرت واصلہ بن اشقا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔
उनके पास एक मांगने वाला आया। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा लिया, उस पर एक पैसा रखा और खुद जाकर रोटी का वो टुकड़ा उसे हाथ पर रखा। मैंने उनसे कहा, ए अबुल अस्कान, क्या आपके घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपकी जगह ये काम कर दे? उन्होंने कहा, आदमी तो है, लेकिन जब कोई आदमी मिस्कीन को सदका देने के लिए चल कर जाए तो उसके हर कदम के बदले में एक गुनाह माफ कर दिया जाता है, और जब जाकर वो चीज उस पर मिस्कीन के हाथ में रख दे तो हर कदम के बदले में 10 गुना माफ कर दिए जाते हैं। हजरत नाफे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना रात को अपने घर वालों को जमा करते और सब उनके प्याले में से खाना खाते। खाने के दौरान कभी वो किसी मिस्कीन की आवाज सुनते तो आपने उन अपने हिस्से का गोश्त और रोटी जाकर उसे दे देते। जितनी देर में वे मिस्कीन को देकर वापस आते तो इतनी देर में घर वाले प्याला खत्म कर चुके होते। अगर मुझे इस प्याले में कुछ मिल जाता तो उनको भी मिल जाता। फिर इसी हाल में हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह रोजा रख लेते।